السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی نماز پڑھنے کی پوری ترکیب کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لیں۔ حدث اکبر اور حدث اکبر کیا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ جو کوئی نیوز سن رہا ہے وہ تعلیم الاسلام کی پلے لسٹ سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، وہاں پہ ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب فاصلہ رہے، یعنی پاؤں کو زیادہ وائڈ نہ کریں۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کر لیں، مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض اللہ کے واسطے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن لازم نہ کریں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا فرمایا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیں یا کندھوں تک اٹھا لیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے، یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اس میں اختلاف ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سینے پر ہوں، جیسے کہ نماز نبوی میں لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 758 میں آپ دیکھ لیں، سینے پر ہاتھ کے بارے میں آپ کو حدیث ملے گی، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکے کے طور پر گھٹے کو پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں، یعنی نارمل حالت میں آپ بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ لیں، نہ تو بالکل انگلیوں کو بند رکھیں نہ ہی کھلا رکھیں، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ اور نظر نیچے سجدہ کی جگہ پر رہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھیں۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ ختم کر لیں تو آہستہ سے آمین کہیں، پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیات پڑھیں۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں، تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ دل میں پڑھتے رہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ضرور پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ خود کو سنائی دے دوسروں کو سنائی نہ دے، اور امام کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ امام کے بعد پڑھیں، جیسے اس نے کہہ لیا الحمدللہ رب العالمین، جب یہ ختم کرے تو آپ جلدی سے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، اس طرح سورہ فاتحہ مکمل کر لیں۔ اور یہی صحیح بات لگتی ہے کیونکہ ہر آیت کے بعد وہ تھوڑا سا وقف ضرور کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات صاف صاف اور صحیح پڑھیں، جلدی نہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، پیٹھ کو یعنی اپنی بیک کو ایسا سیدھا کر لیں کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے، یعنی ایسے اپنی کمر کو سیدھا کر لیں۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھیں، نہ اونچا کریں نہ نیچا رکھیں، ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں، یعنی آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جائیں، آپ کے گھٹنے بالکل سٹریٹ ہو جائیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، پھر تسمیہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تحمید بھی پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کہیں ربنا ولک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ لیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، یعنی فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جب اس نے تکبیر کی اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیں۔ تو یہ خود بخود ہی ایسا ہو جاتا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سجدے میں آپ اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رکھیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل آپ اکٹھے کر کے بھی نہ رکھیں اور پھیلا کے بھی نہ رکھیں، بالکل ان کو ان کی نارمل حالت پر رہنے دیں، بس یہ ضرور ہو کہ ان کا رخ کعبہ کی طرف ہو۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ کہنیوں کو آپ زمین پر نہیں بچھا سکتے، یعنی ان کو زمین پر نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنی باہوں کو، اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ لگائیں، انہیں تھوڑا سا معلق رکھیں اور پھیلا کے رکھیں۔ سجدہ کے دوران آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، ان کی انگلیاں مڑی ہونی چاہیے، یعنی ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 7 اعضاء کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی سجدہ کے وقت 7 اعضاء کا سجدہ کرنا۔ تو آپ اپنی انگلیوں کو کھڑا رکھیں گے، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوگا، تبھی جا کے 7 اعضاء کا سجدہ ہوگا۔ سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں۔ تو یہ خود بخود ہی ایسا ہو جائے گا جب آپ اٹھیں گے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ سیدھے بیٹھ جائیں، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں، یعنی بیٹھتے وقت بھی آپ نے کچھ پڑھنا ہے، جیسے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم ارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں، اور اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو مجبوری ہے، آپ پنجوں کے بل سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو جیسے آپ کو آسان لگے ویسے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر پڑھیں۔ امام کے پیچھے ہیں تو کچھ نہ پڑھیں، خاموش کھڑے سنتے رہیں، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کچھ کہتے ہیں، تو جیسے بھی آپ کو آسان لگے اور جیسے بھی آپ کا دل مانے آپ ویسے کریں۔ پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف ہوں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رکھیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر اور التحیات پڑھیں۔ یہاں پر بھی بتا دوں کہ حدیث سے ثابت گھٹنوں پر ہے، گھٹنوں پر ہاتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں کچھ باتیں ہیں جن میں اختلاف ہے، تو جو میں نے احادیث سے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ کورس کیا ہوا ہے، علماء اکرام کو بھی سنتے ہیں جو کہ بالکل حدیث کے مطابق بات بتاتے ہیں۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ اشہدو، یعنی تشہد پڑھتے وقت ہی آپ انگلی کو معلق کریں، اور ہر دعا کہتے وقت آپ انگلی کو معلق کرتے رہیں۔ انگلی کو لگاتار آپ نے معلق نہیں ہلاتے نہیں رہنا، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو میں ایسے دیکھا کہ کنٹینیو ہلاتے رہتے ہیں، ایسا بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بس احادیث سے یہی ثابت ہے کہ التحیات کہتے وقت انگلی کو معلق کریں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے دعا آتی جائے آپ انگلی کو معلق کرتے جائیں، یعنی اوپر کی طرف اٹھاتے جائیں۔ اس وقت شیطان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انگلی کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بار بار آپ یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے جس سے میں دعا کر رہی ہوں۔ جیسے جیسے آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کریں، آپ ساتھ ساتھ انگلی کو معلق کرتے جائیں، جیسے جیسے جو جو دعا کرتے جائیں انگلی کو معلق کرتے جائیں، آخر تک ایسا ہی رکھیں۔
تو آپ نے تشہد پڑھی، درود پاک پڑھا، اس کے بعد مصنون دعائیں کی، اور سب سے ضروری اور تاکیدی دعا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دو دعائیں تاکیدی ہیں جو کہ آخر میں پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ جو مرضی دعائیں پڑھتے رہیں۔ پھر دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پہلے رائٹ شولڈر کی طرف اچھی طرح سر کو موڑ کے سلام پھیریں، پھر ایسے ہی لیفٹ شولڈر کی طرف، اور آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں ہیں جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والی ایپیسوڈ میں پوری کی پوری ریکارڈ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بر نسل کو، تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کے نمازی بنائے، دین کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔